تو اس لڑنے والے کو اللہ کے راستے کی لڑائی کہا جائے گا اور اس لڑنے والے کو مجاہد کہا جائے گا. تو ملک کے لیے لڑنے والا اگر صرف ملک برائے ملک لڑتا ہے تو وہ شہید نہیں ہے. شہید وہ ہے جو اللہ کے لیے لڑے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ ملک کے لیے لڑنے والا اگر اللہ کے لیے لڑ رہا ہے, میں اس کو مثال سے سمجھاؤں گا تو بات سمجھ میں آئے گی, کیونکہ اس بات کا لوگ غلط مطلب بھی لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جو آرمی کے جوان شہید ہو رہے ہیں یہ شہید نہیں ہے کیونکہ یہ تو ملک کے لیے لڑ رہے ہیں اور ملک کے لیے لڑنے والا شہید نہیں ہوتا. تو یہ بھی ہے کہ بات درست ہے, مگر اس سے جو نتیجہ نکالا جا رہا ہے وہ نتیجہ درست, بولو بھائی, نہیں. میں مثال سے سمجھاؤں گا تو بات انشاءاللہ کھوپڑی میں بیٹھے گی انشاءاللہ. کھوپڑی اللہ نے بنائی اس لیے کہ اس میں باتیں بیٹھا کریں, تو اس لیے جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کو کھوپڑی میں بٹھائیں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے باپ کے لیے لڑتے ہو, لڑتے ہوئے قتل ہو گئے, سب کہیں گے نا شہید ہے, بولو نا, سب کیا کہیں گے, شہید ہے یار, باپ کے لیے جان دے دی. اور موقع پہ ہی قتل ہو گئے تو بغیر غسل اور بغیر کفن کے آپ کو دفنایا جائے گا, یعنی شہید کے دنیاوی احکام بھی جاری کیے جائیں گے. اور امام شافعی کے ہاں جنازہ بھی نہیں پڑھایا جاتا شہید کا. امام ابو حنیفہ کے یہاں جنازہ ہے, امام شافعی کے یہاں جنازہ نہیں ہے, لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ نہ غسل دیا جائے گا اور نہ کفن, اسی کپڑوں میں دفن. اگر کس کے لیے لڑ رہے تھے, بولو نا, ابا کے لیے لڑ رہے تھے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ ابا کے لیے لڑنے والا شہید نہیں ہوتا, شہید تو وہ ہوتا ہے جو کس کے لیے لڑے, اللہ کے لیے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو اللہ کے لیے لڑ رہا ہے وہ کیا ہے, شہید. یہ تو ابا کے لیے لڑا ہے. تو ہم یوں کہیں گے بات درست ہے, مگر اس سے جو نتیجہ نکالا جا رہا ہے وہ نتیجہ درست نہیں ہے. بات اس لیے درست ہے کہ واقعی ابا کے لیے لڑنے والا شہید نہیں ہے, یعنی ابا برائے ابا, لیکن ابا کے لیے کوئی اس لیے لڑ رہا ہے کہ ابا کے لیے لڑنے کا حکم کس نے دیا ہے, اللہ نے. یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں, تو لڑ تو باپ کے لیے رہا ہے, مگر کس کے حکم کی تعمیل میں لڑ رہا ہے, اللہ کے حکم کی تعمیل میں. تو بھائی ہم یوں کہیں گے کہ جو باپ کے لیے لڑ رہا ہے وہ باپ کے لیے, صرف باپ کے لیے نہیں لڑ رہا, وہ اللہ کے لیے پہلے لڑ رہا ہے, ابا کے لیے بعد میں لڑ رہا ہے. اسی وجہ سے جو اللہ کو نہیں مانتے وہ ابا کے لیے لڑتے بھی نہیں ہیں جس طرح سے لڑنا چاہیے. نہیں آ رہی بات؟ تو اسی طرح یاد رکھو, ایک ملک کے لیے لڑنا اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر ملک پہ جان دینے والا بالکل اسی طرح شہید ہے جیسے ابا کے لیے جان دینے والا, بلکہ اس سے بڑھ کر شہید کہلائے گا, اس لیے کہ ابا کو بچانے میں اس کا فائدہ تھا اور ملک کو بچانے میں. کتنی آبادی ہو گئی ہے پاکستان کی, 22 کروڑ, اور اگر میرے بیان لوگ پابندی سے سنتے رہے تو 44 کروڑ بہت جلد انشاءاللہ ہو جائیں گے. پھر پاکستان کے لیے جان دینے میں جتنا آج ثواب مل رہا ہے ڈبل ثواب ملے گا, کیونکہ آج 22 کروڑ کو بچانے کا ثواب مل رہا ہے, کل 44 کروڑ کو بچانے کا ثواب ملے گا, اگر اسپیڈ یہی رہی. اسپیڈ میں کمی آئی تو میں ذمہ دار, میں ثواب کا پھر گارنٹی نہیں. اگر مسلمانوں کی اسپیڈ یہی رہی اور اگر فیملی پلاننگ والے کام ہو گئے, اسپیڈ میں سستی ہو گئی, تو ثواب اسی حساب سے شہید کا کیا ہو جائے گا, بولو بھائی, کم ہو جائے گا. تو اسپیڈ کو فوکس کرنا ہے آپ لوگوں نے. تو ملک کے لیے جان دینا اگر اللہ کے حکم پہ جان دے رہا ہے تو یہ ملک کے لیے جان دینا عین شہادت ہے. تو اس لیے پاکستان کے لیے جو شہید ہو رہے ہیں فوجی, ان کی شہادت میں دو رائے نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں اسلامی کنٹری کہاں سے ہو گیا. میں نے جمعے کو بیان میں سمجھایا تھا نا کہ یہ آئین اسلامی ہے, تو یہ اسلامی کنٹری ہے, چاہے عملی لحاظ سے کتنی کوتاہیاں ہوں, لیکن فرض کر لو اسلامی نہیں ہے, مسلمانوں کا تو ہے نا. سمجھ میں آ رہی ہے بات, کس کا کنٹری ہے, تو اس کو بچا کے حفاظت کس کی ہو رہی ہے, مسلمانوں کی. تو اتنے مسلمانوں کی بقا کے لیے جنگ لڑنا یہ تو بہت اعلیٰ درجے کی شہادت ہے, اور صرف مسلمانوں کو نہیں, ایز اے ریاست بھی اس کے لیے لڑنا بڑی شہادت ہے, کیونکہ مسلمان تو پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں. یہاں ریاست میں بھی کچھ ایسی کوالٹی ہے کہ جو دنیا کے کسی اور اسلامی ریاست میں وہ صفات نہیں ہے. نہیں آ رہی بات؟ کیا صفات نہیں؟ اگر پاکستان کو
دنیا کے نقشے سے فرض کر لو اللہ نہ کرے تھوڑی دیر کے لیے آپ ختم کر دو تو دنیا کھا جائے گی باقی اسلامی ملکوں کو بھی, کیونکہ باقی ترکی کے علاوہ کسی اور اسلامی کنٹری کے پاس ایسی فورس ہے نہیں, اور ایٹمی پاور تو واحد آپ کا ملک ہے, تو اس لیے باقی بھی نہیں بچیں گے. تو پاکستان کے لیے اگر کوئی جان دے رہا ہے تو وہ سعودیہ کے لیے بھی دے رہا ہے, نہیں آ رہی بات, وہ انڈونیشیا کے لیے بھی دے رہا ہے, وہ ملیشیا کے لیے بھی دے رہا ہے, وہ ترکی کے لیے بھی دے رہا ہے. تو وہ ایک کنٹری کے لیے جان نہیں دے رہا, وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی بقا کا ذریعہ بن رہا ہے. تو ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کسی دوسرے ملک میں اگر کوئی فوجی اپنے ملک کے لیے جان دیتا ہے تو شہید ہے یا نہیں. تو اگر وہ کسی کنٹری کے لیے لڑتا ہے جو اسلامی نہیں ہے, لیکن وہ اس کی فوج میں بھرتی ہو گیا, فوج میں بھرتی ہو کے اس کا ایگریمنٹ ہو گیا کہ جب ملک پہ کوئی مصیبت آئے گی تو میں لڑوں گا, تو ملک اگر کسی دوسرے ملک کے خلاف ناجائز کارروائی کرتا ہے تو اس کے لیے پھر اس ملک کا ساتھ دینا جائز نہیں ہے, چاہے وہ ایگریمنٹ میں داخل ہی کیوں نہ ہو, کیونکہ یہ ایگریمنٹ ہی خلاف شرع ہے نا. ارے میں آپ سے پیسے لوں, ایگریمنٹ میں یہ طے ہوا کہ میں آپ کو داتا دربار سے 2 بریانی کی پلیٹیں لا کے دوں گا, تو اب میں نہیں لا کے دوں گا تو غلط ہو جائے گا نا. داتا دربار تو غلط مثال آ گئی, کوئی اور مثال, کیونکہ کھانے سے ذہن ادھر ہی جاتا ہے فوراً. مزار جتنے بھی ہیں کھانے پینے کے اڈے بن گئے. لیکن اگر میں آپ سے تنخواہ لے رہا ہوں ہر مہینے, ایگریمنٹ یہ ہوا تھا کہ جب آپ کوئی بندہ مجھ سے قتل کروائیں گے تو میں مار دوں گا اس کو, اور میں ہر مہینے آپ سے اس بات کے 1 لاکھ روپے لے رہا ہوں. اب جب بندہ قتل کروانے کی بات آئی تو مجھے پتا چلا یار آپ جس بندے کو قتل کروا رہے وہ کیا ہے, مظلوم ہے. تو اگرچہ میرے ایگریمنٹ کا حصہ تھا کہ جب آپ بندہ مرواؤ گے تو میں ماروں گا, پھر بھی میرے لیے یہ اس ایگریمنٹ کو پورا کرنا جائز نہیں ہے, اگرچہ میں آپ سے 1 کروڑ روپے لے کے کھا چکا ہوں. اب اگر یہ آپ مجھے تانا دے کہ بھائی میں نے تم سے ایگریمنٹ یہ لیا تھا کہ جب میں کسی بندے کو تم سے قتل کرواؤں گا تو تم مارو گے اس کو جا کے, اور اسی پہ تم مجھ سے 1 کروڑ روپے اب تک کھا چکے ہو, تو اتنے پیسے جو تم نے کھائے ہیں یہ ایگریمنٹ کی وجہ سے کھائے ہیں. تو اب ایگریمنٹ کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن بار بار کہتا ہے کہ معاہدوں کو مسلمان پورا کرتا ہے, تو تم نے اتنے پیسے کھا لیے, اب میں تمہیں جب بندے کو مارنے کا کہہ رہا ہوں تو مار نہیں رہے, تو میں کہوں گا جہاں اسلام معاہدوں کی پابندی کو فوکس کرتا ہے وہاں اسلام کسی پہ ظلم کی اجازت بھی نہیں دیتا. تو چاہے پاکستان ہو یا کوئی بھی کنٹری ہو, کسی ملک پہ اگر ظلم کرنے کے لیے چڑھائی کرتا ہے ظلم کی نیت سے, تو اس میں اس ملک کے کسی بھی فوجی کے لیے اپنے کنٹری کا ساتھ دینا حلال نہیں ہے, چاہے وہ ایگریمنٹ کا حصہ ہو, کیونکہ یہ ایگریمنٹ ہی خلاف شرع ہے. تو ایسے موقع پہ وہ مارا گیا تو وہ شہید نہیں ہوگا. بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے. لیکن اگر ایسا نہیں تھا تو پھر اگر وہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے قتل ہوتا ہے تو وہ فی سبیل اللہ قتل تو نہیں کہلائے گا, کیونکہ وہ یعنی اسلام کو غالب کرنے کے لیے تو نہیں لڑ رہا, لیکن وہ ظلمن قتل کہلائے گا کہ اس پہ ظلم ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کی مثال میں دیتا ہوں, یوں سمجھو ایک ہندو ہے, اس نے اپنے گھر میں آپ کو چوکیدار رکھ لیا. اس نے اپنے گھر میں آپ کو کیا رکھ لیا؟ چوکیدار, کہ بھائی میں بڑا مالدار ہوں, میرے گھر میں بہت پیسے پڑے ہوئے ہیں, آپ چوکیداری کرو. آپ پکے مومن تہجد گزار, لیکن چوکیداری کسی کی بھی کی جا سکتی ہے کہ بھائی آپ نے ہندو سے ایگریمنٹ کیا کہ میں غریب آدمی ہوں, میرے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, لیکن میں جاب تمہاری قبول کرتا ہوں, میں تمہارے گھر میں کوئی چور ڈاکو نہیں آنے دوں گا, اور اس کی مجھے اتنی تنخواہ دو. اب آپ ہر مہینے تنخواہ لے رہے ہیں, لیکن اس ہندو کے گھر میں کوئی پرہیزگار مسلمان ڈکیتی کرتے ہوئے گھسا, تو آپ نے کہا چونکہ یہ مسلمان ہے اور مسلمان کے مقابلے میں ہندو کا ساتھ دینا اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے, لہذا پتلی گلی سے بھاگ گئے, اور بھاگتے ہوئے اس ہندو نے آپ کو گولی چلا کے مار دیا, تو آپ شہید نہیں ہوں گے, حالانکہ آپ مسلمان کا ساتھ دے رہے تھے, ایک مسلم کا, اور غیر مسلم کو نقصان پہنچا رہے تھے. مگر اس موقع پہ آپ مارے گئے تو آپ مردار ہو گئے, آپ شہید نہیں ہو گئے, کیونکہ آپ ظلم میں کس کا ساتھ دے رہے ہو؟ مسلم کا. وہ ڈاکو ہے, وہ ڈکیتی کرنے آ رہا ہے اس کے گھر میں, اور آپ اس کا ساتھ دے رہے ہو کہ میں مسلمان کا ساتھ دوں گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بلکہ ایسے موقع پہ اسلام نے کیا حکم دیا؟ حق کا ساتھ دو. وہ اس کے گھر میں ناجائز ڈکیتی کر رہا ہے, تو اب تمہیں کیا کرنا ہے
کہ نہ صرف یہ کہ مسلمان کا ساتھ نہیں دینا بلکہ اس ہندو کا ساتھ دینا ہے جس کی روٹی تم کھا رہے ہو, جس سے ایگریمنٹ یہ ہوا تھا کہ کوئی تم پہ حملہ کرے گا تو میں کیا کروں گا, تمہارا دفاع. ایسے موقع پہ آپ اس ہندو کے حق میں لڑتے ہوئے مارے گئے, اس تہجد گزار نے گولی مار دی تو آپ شہید ہو گئے. یہ شہادت وہ والی شہادت نہیں ہے جو جہاد میں ہوتی ہے, بلکہ اس سے کم درجے کی شہادت ہے. دیکھو شہادت کی بھی دو قسمیں ہیں, ایک وہ جو دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے لڑا جائے, وہ شہادت تو ان فوجیوں کو ملے گی جو پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں یا مسلمان ملک کے لیے لڑ رہے ہیں, کیونکہ ان کے پیش نظر اسلام بھی ہوتا ہے, صرف کنٹری برائے کنٹری نہیں ہوتا. بھائی اس لیے یہ لڑتے ہیں کہ بھئی اسلامی کنٹری ہے نا, اور پیچھے مسلمانوں کی حفاظت ہو رہی ہے, تو اس مسلمانوں کے بچنے سے اسلام بھی تو بچے گا. اور ایک شہادت وہ ہوتی ہے کہ آپ حق پر تھے اور آپ کا مخالف کیا تھا, وہ ظلم کرتے ہوئے آپ کو مار دیتا ہے. تو اب آپ ہندو کے لیے جب لڑو گے تو آپ کو وہ مسلمان جب گولی مارے گا تو آپ شہید ہوگے, مگر یہ مظلومن جو بھی ظلمن مارا جاتا ہے وہ اسلام میں کیا ہوتا ہے, شہید ہوتا ہے. اور یہاں بھی آپ ایسے شہید ہوگے کہ نہ آپ کو غسل دیا جائے گا اور نہ کفن, کیونکہ مظلومن مارے گئے ہو. نہیں آ رہی بات, آپ حق پر تھے تو حق پہ جب بھی کوئی لڑے گا تو وہ شہید ہوگا. جب بھی کوئی حق اپنے حق کے لیے لڑے گا نا وہ کیا ہوگا, اسلام میں شہید ہے, اور ظالم وہ ہے جو دوسرا اس کو مار رہا ہے. لیکن یہ اس شہادت میں اور اس شہادت میں کیا ہے بھائی, شہادتوں میں فرق ہوتا ہے. غزوہ بدر میں جو شہید ہوئے ان کو وہ مقام تھوڑی, ان کے بعد والے لوگوں کو وہ مقام تھوڑی ملا جو فتح مکہ کے بعد شہید ہوئے ہیں. بدر کے شہداء کی بڑی ویلیو ہے نا, وہ تو بہت, بدری صحابہ کی تو بڑی ویلیو ہے. تو جیسے ایک جنگ میں شریک ہونے والا, حدیث میں آتا ہے جب قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو ان کے ساتھ جو لوگ مل کے لڑیں گے, اور لڑائی بڑی سخت ہوگی, اتنی شدید لڑائی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1/3 مسلمان یعنی مجاہدین میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. اور آپ نے فرمایا یہ اس وقت کے بدترین لوگ ہوں گے جن کی اللہ توبہ قبول نہیں کرے گا, کیونکہ بڑی سخت ضرورت تھی این موقع پہ میدان چھوڑ کے بھاگیں گے. یہ فرمایا 1/3 مجاہدین شہید ہو جائیں گے, اتنی سخت لڑائی ہوگی. 1/3 کسی جنگ میں شہید نہیں ہوتے, قتل نہیں ہوتے. وہ اس وقت کے سب سے افضل ترین شہداء ہوں گے. حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو مل کے لڑیں گے اور 1/3 کیا ہو جائیں گے, 1/3 شہید, تو وہ شہید ہونے والے اس وقت روئے زمین پر سب سے افضل ترین شہید ہوں گے. یعنی جہاں بھی دنیا میں لڑائی ہو رہی ہوگی نا, کوئی اس درجے کی شہادت نہیں حاصل کر سکے گا. اور جو 1/3 زندہ بچیں گے, جو جن کو اللہ فتح عطا فرمائے گا, وہ اس وقت کے سب سے بہترین غازی ہوں گے. تو پتہ یہ چلا کہ میرے بھائی ہر لڑائی میں شہید ہونے والوں کی فضیلت ایک جیسی نہیں ہوتی. تو اس لیے کوئی اسلامی کنٹری کے لیے لڑتا ہے اور اس کو جو شہادت ملے گی وہ شہادت دوسرے شہیدوں سے زیادہ افضل. اور جو پاکستان کے لیے لڑ رہا ہے, جبکہ اس کو یہ گراؤنڈ ریئلٹی بھی معلوم ہے کہ پاکستان کی کتنی ویلیو ہے, تو اس کی شہادت بھی دوسرے شہداء سے بولو بھائی بڑھ کر. اسی طرح اور بھی کچھ ممالک ہیں جہاں لڑائی ہو رہی ہے اور وہ بہت افضل شہداء ہیں وہ. تو اسی طرح یاد رکھو کہ اگر کوئی اسلامی کنٹری کے لیے نہیں ہے لیکن ہے غیر مسلم, مگر وہ ہے حق پر, تو وہ بھی اگر مارا جائے گا تو وہ بھی مظلومن شہید کہلائے گا, لیکن اس کے وہ فضائل نہیں ہوں گے جو کسی اسلامی کنٹری کے لیے لڑنے والوں کے ہوں گے. مثلاً ایک آدمی کسی ہندو کی چوکیداری کرتا ہے اور اس کی بقا کے لیے جان دے دیتا ہے, شہید تو وہ بھی ہے, لیکن ایک کسی عالم کے گھر کی چوکیداری کر رہا ہے اور لڑتا ہوا شہید ہو جاتا ہے, تو دونوں شہیدوں میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟